اور لیکن آپ ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ یار یہ تو ایک کامن ورڈ ہے اور یہ تو ایک ہیومینٹی کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہم انسانیت ہیں اور فلانا ہیں اور ڈھماکہ ہیں. یہ سارے جو ڈرامے اور ڈھکوسلے اور ساری چیزیں یہ جا کے اللہ کو بتانا کہ تم انسانیت کے لیے ساری چیزیں کر رہے تھے یا کس کے لیے کر رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ سوال دوسرا ہوگا کہ حق بات بولنے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری لینا, حق بات بولنے کے لیے کہیں سے مفتی ہونے کی تعلیم حاصل کرنا, یا حق بات کرنے کے لیے ایک لمبی داڑھی اور ٹخنے سے اوپر شلوار اور اوپر سر پہ پگڑی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. حق بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو بولا ہے جو انسان یہ کتاب پڑھتا ہے سمجھ کر. یہ بات بولنے والے ہم یا آپ میں سے یقین کریں کوئی نہیں ہے. اللہ سے اس بات کا بہت زبردست طریقے سے ڈرنا ہر مسلمان کا ضروری ہے جو کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی عقائد کے لوگوں کے اوپر یہ فتویٰ بول دے یا یہ بات کہہ دے کہ تم لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی. جب بھی ہم قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ بھائی آپ کی کیا ڈگری ہے اسلام کے اوپر, آپ نے کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کری ہے, آپ نے کون سی اسلامک اسکول سے تعلیم حاصل کری ہے, آپ نے کس عالم سے پڑھا ہے, آپ نے بھی کسی نہ کسی عالم سے پڑھا ہوگا. میں ایک بات یا ایک میسج جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ آج ہر کسی سننے والے مسلمان کو یا ہر کوئی سننے والے انسان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق بات بولنے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری لینا, حق بات بولنے کے لیے کہیں سے مفتی ہونے کی تعلیم حاصل کرنا, یا حق بات کرنے کے لیے ایک لمبی داڑھی اور ٹخنے سے اوپر شلوار اور اوپر سر پہ پگڑی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. حق بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو بولا ہے جو انسان یہ کتاب پڑھتا ہے سمجھ کر. اب انسٹیڈ کہ ہم وہی کامن ٹاپکس آلموسٹ ہر کسی نے سنے ہوں گے کہیں نہ کہیں اور سمجھے ہوں گے, ان کے بارے میں ہی بات کریں. ایسے 10,000 ٹاپکس اور ایسے 10,000 باتیں اور ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات اور ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ہم جو مثالیں قرآن میں دیتے ہیں یا ہم نے جو واقعات قرآن میں بتائے ہیں وہ کھول کر تمہارے لیے آسان کر کے اس لیے بتائیں کہ تم سمجھ لو, اور یہ انہی کے لیے ہدایت ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں. جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے آپ ان کے سامنے کچھ بھی کر دیں وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے. لیکن یہ بات بولنے والے ہم یا آپ میں سے یقین کریں کوئی نہیں ہے. اللہ سے اس بات کا بہت زبردست طریقے سے ڈرنا ہر مسلمان کا ضروری ہے جو کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی عقائد کے لوگوں کے اوپر یہ فتویٰ بول دے یا یہ بات کہہ دے کہ تم لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی. کیونکہ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا کہ جب غزوہ احد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دندان مبارک شہید ہوئے, جب وہ زخمی ہوئے اور یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, اس وقت جب ان کو اٹھایا اور اٹھا کے جب لے جانے لگے تو ان کے دل سے ایک آواز نکلی اور انہوں نے یہ بات لفظیہ طور پر کہہ دی کہ ایسی قوم یعنی کہ مکے والوں کے لیے کہ ایسی قوم کہ اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں کر سکتا یا ایسی لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا کام صرف اور صرف پیغام دینا ہے, تم ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہو. تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ کام کر کے ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کے لیے لکھا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ لو کہ آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے. تو ابھی بھی وقت ہے, جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اتنا تو مہربان ہے اللہ تعالیٰ, اتنا مہربان ہے, اتنا رحمان, اتنا رحیم کہ آپ اپنی سانس جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے, جب تک آپ کی جان آپ کے نرخرے تک نہیں پہنچ جاتی اور اس وقت جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے, اب مجھے بس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی, اور اب جب ساری چیزیں آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہیں, جب ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں, اس وقت وہ تو بالکل اینڈ کا وقت ہے نا
اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو یہ گنجائش دی ہے کہ اگر ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگ لو گے تو میں سب معاف کر دوں گا. اور اتنا مہربان ہے خدا، اتنا مہربان ہے اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر کے جو تم نے برائیاں کی ہوں گی ان کو میں کنورٹ کر دوں گا نیکیوں کے اندر. مطلب اور کیا چاہیے ہمیں؟ لیکن ہم کسی کے اوپر یہ کہنے والے کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ہم کسی کے اوپر یہ کہنے والے کہ تم جہنم کی آگ میں جلو گے، ہمارے پاس رائٹ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ رائٹ نہیں دیا. لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مولوی لوگ یا جو لوگ اس کام کے اوپر ہیں وہ ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، وہ باتیں نہیں بتاتے. حالانکہ وہ باتیں بتانا بہت ضروری ہیں جو نارمل اور کامن مین کو نہیں پتہ. اور اس بات کے اوپر ایک آیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اور مسلمان، یعنی کہ پیغمبر اور مومن دونوں، ان لوگوں کو شایع نہیں، مطلب ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ مشرک لوگ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، ان کے لیے بخشش مانگیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی، خاص طور پہ USA، امریکہ وغیرہ میں یا کینیڈا میں جیسے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو ہمارے مسلم اور نان مسلم سب سے تعلقات ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے. ہمارے پڑوس میں کوئی انڈین رہ رہا ہوگا، دوسرے پڑوس میں کوئی کالا رہ رہا ہوگا، سامنے کوئی چائنیز رہ رہا ہوگا. جب کوئی مرتا ہے تو وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگاتا ہے. کوئی کسی کا دور کا بھی رشتہ دار اگر مر گیا بیچارہ تو اس نے صرف اور صرف کامنٹس اور لائکس لانے کے لیے وہ ضرور اپنی پوسٹ لگائے گا. تو جب وہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، لیٹس سپوز کہ کوئی انڈین ہے، کوئی انڈین ہے یا کوئی نان مسلم ہے، ہم کسی اسپیسیفک ریلیجن کی بات نہیں کرتے، کوئی بھی نان مسلم ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی پوسٹ لگتی ہے تو سارے مسلمان RIP یعنی کہ ریسٹ ان پیس کی پوسٹ کے اوپر، اس پوسٹ پہ ریسٹ ان پیس کا کامنٹ کرتے ہیں. ریسٹ ان پیس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی روح کو سکون دے، کہ اس کی روح جنت میں جا کے سکون میں رہے، ریسٹ ان پیس. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو بھی یہ شایع نہیں ہے اور پیغمبروں کو بھی یہ شایع نہیں ہے. تو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ مسلمانوں کو دی ہے، نہ مومنوں کو دی، نہ پیغمبروں کو دی کہ جو مر گیا اور تم کو پتہ تھا، یا جو زندہ بھی ہے، جو مرا نہیں، جو زندہ بھی ہے، اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ مشرک ہے تو اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوری فار یور لاس. اگر آپ کو کامنٹ اتنا ہی کرنا ہے، میں تو کامنٹ کرتا ہی نہیں. اگر آپ کو کامنٹ کرنا ہی ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں تمہارے لاس کے اوپر سوری فیل کروں گا، واٹ ایلس یو کین ڈو، رائٹ. سو اور لیکن آپ ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ یار یہ تو ایک کامن ورڈ ہے اور یہ تو ایک ہیومینٹی کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہم انسانیت ہیں اور فلانا ہیں اور دھماکہ ہیں. یہ سارے جو ڈرامے اور ڈھکوسلے اور ساری چیزیں، یہ جا کے اللہ کو بتانا کہ تم انسانیت کے لیے ساری چیزیں کر رہے تھے یا کس کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ سوال دوسرا ہوگا، رائٹ. اینی وے میرا کام ہے آپ کو میسج دینا کہ کیا چیز قرآن میں لکھی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کرنے کے لیے اور کس چیز سے منع کیا. آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ کے کرنے یا نہ کرنے سے میرا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. لیکن میں کسی ایک پرٹیکولر انسان کو یا کسی دینی جماعت کو خوش کرنے کے لیے وہ بات نہیں کر سکتا جو بات صرف اور صرف ان کے فیور میں جا رہی ہو، انلیس وہ بات قرآن میں ہو. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی جو اگلی آیت ہے 13 کے بعد 114 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ مشرک ہے یا کافر ہے، اس کے لیے تم بخشش مانگو. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور وہ اپنے باپ سے اس چیز کا وعدہ کر چکے تھے، کیونکہ وہ اس وعدے کے سبب تھا جو وہ وعدہ اپنے باپ سے کر چکے تھے. لیکن جب ان کے اوپر وحی آئی اللہ کی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کری
اور حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بہت متحمل تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پیغمبروں کو ایکسیپٹ دس اور باقی تمام جو مومن ہیں ان کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم ان کی بخشش مانگنے کے لیے نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے افسوس کر سکتے ہو، تم ان کی مدد کر سکتے ہو اگر وہ پریشانی میں ہیں۔ فار ایگزامپل ہم موت کی مثال نہیں لیتے، اگر وہ زندہ بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، یا اگر مسلمان ہیں اور مشرک ہیں، اگر مسلمان ہیں اور مشرک ہیں تو بھی یہاں پہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان ہو اور مشرک ہو یا مسلمان نہیں ہو اور مشرک ہو، جو لوگ یہ درباروں پہ جا کر مانگتے ہیں، جو لوگ اپنے باباؤں سے مانگتے ہیں، جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے ان کے لیے بھی آپ بخشش نہ مانگیں، آپ بخشش نہیں مانگ سکتے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی مغفرت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کام صرف اور صرف پیغام دینا ہے۔ بہت سارے اور ٹاپکس ہیں ایسے انشاءاللہ جو کہ عام نظروں سے گزرتے نہیں ہیں، اور جب تک آپ قرآن کو اپنی زبان کے اندر پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کھولتے بھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کلام کو جو اس کا حق ہے اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔